جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کرونا وبا جب بلتستان زون میں جو ہے ابھرنے لگا تو بلتستان کے ہوٹلز نے قربانیاں دیں. انہوں نے جتنے بھی لوگ آئے بلتستان میں تو ان سب کو اکوموڈیٹ کیا. شروع دن سے لے کر اب تک جو ہے گورنمنٹ نے بلز ہی لیے, 1 روپے کی بھی پیمنٹ نہیں ہوئی روم رینٹ کے مد میں. انہوں نے بہت سارے وعدے کیا تھے, خیر ان پہ ہم نہیں جاتے, لیکن جو ہمارے روم رینٹ کے مد میں جتنے بھی بلز اٹھائے گئے تھے وہ 3000 کے حساب سے اٹھائے گئے تھے. گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کا جو ہے پر روم جو ہے آپ کو 3000 ملیں گے, لیکن 7 ماہ گزرنے کے بعد ابھی حکومت کو یاد آیا ہے کہ جو ہے ہم کو ایک کیٹیگری بناتے ہیں. کیٹیگری ایسی بنائی ہے کہ جو راتوں رات بنائی گئی کیٹیگری ہے, جس میں جو 2014 کی جو ایک کیٹیگری بنی ہوئی تھی گورنمنٹ کے پاس وہ یوز ہوا ہے, جس میں بلتستان کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں, ٹاپ ہوٹلز ہیں, آپ ماؤنٹین لاجز کو دیکھیں یا بلتستان ریزورٹ کو دیکھیں یا اسمول لینڈ کو دیکھیں, یہ ہمارے اسکردو کے ٹاپ ہوٹلز ہیں. ان سارے ہوٹلز کو سی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے, اور باقی ایک آدھ جو گورنمنٹ کے ساتھ جو شروع دن سے تعاون نہیں کر رہے تھے ان کو اے کیٹیگری, اور باقی جتنے بھی ہوٹلز ہیں ان سب کو 35+ ہوٹلز کو سی کیٹیگری کیا گیا ہے, اور ان کا جو ریٹ رکھا گیا ہے وہ 1000 رکھا گیا ہے. اور آج ہمیں پتہ چلا اس 1000 میں بھی گورنمنٹ نے ایسی کٹوتی کی ہے کہ وہ ہمیں بہت ہی انجسٹس ہے, جس میں جو ہے جتنے بھی یا GMTs تھے ہیلتھ کے, اس کے علاوہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو نوجوان ہمارے پاس ڈپلائی تھے, اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایجوکیشن کے جو بندے تھے جو فوڈ سرو کر رہے تھے, ان کے جو کھانے کے پیسے ہیں, جو روم رینٹ کے مد میں جو پیسے ہیں, وہ سارے بھی ہمارے بل سے کاٹ لیے گئے ہیں. تو ایک بہت بڑا انجسٹس ہے. تو ہم جو ہے روڈ پہ اس لیے آئے ہیں, کوئی سننے والا نہیں تھا. کمشنر صاحب سے بھی کافی میٹنگز ہوئی, DC صاحب تو نئے آئے ہیں تو ان کا تو کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے, رول نہیں ہے, لیکن کمشنر صاحب ان پکچر ہیں شروع دن سے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو جائز حقوق ہیں, جائز مطالبات ہیں, ان کو جلد از جلد حل کریں تاکہ ہم جو اس دھرنے کو وائنڈ اپ کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہوٹل ایسوسیشن بلتستان یادگار شہداء پر اس لیے دھرنا دے بیٹھے ہوئے, جب کرونا عروج پر تھا, جب اسکردو میں کوئی کرونا کے مریضوں کو رہنے کی جگہ نہیں دی جا رہی تھی, تو سب سے بڑی قربانی ہے یہ ہوٹل والوں نے. انہوں نے اپنا کاروبار تباہ کیا, انہوں نے اپنا ہوٹل کرونا کے مریضوں کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا, اور اس وقت انتظامیہ نے کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ فی کمرہ 3200 روپے سے لے کے 3000 روپے تک ڈیلی پیمنٹ کریں گے. اور جب پیمنٹ کی بات آئی تو اب انتظامیہ کہتے ہیں کہ ہم کمیٹی بنائیں گے, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو شامل کریں گے, NDMA کو شامل کریں گے. اس طرح وہ لیل و لحاظ سے کام لے رہا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے, کئی بار مذاکرات ہوئے. ایک دو مذاکرات میں بھی شامل تھا, اور حال ہی میں جو مذاکرات ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس قرضوں میں کسی ہوٹل کے ساتھ کیٹیگری نہیں ہوگی, بلکہ تمام ہوٹل کو فی کمرہ 2000 روپے کے حساب سے دیں گے. اس پر ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے تھے, اور ڈپٹی کمشنر اسکردو نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ کیس میں گلگت بھیج دوں گا, اور انشاءاللہ العزیز جمعے تک ان کو پیمنٹ کریں گے. لیکن چونکہ جمعے کا دن گزر گیا, اب ہوٹل ایسوسیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جب تک ان کی پیمنٹ نہیں ہوتی وہ یادگار شہداء پر دھرنا دے بیٹھیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انتظامیہ کو جب بھی وہ اپیل آتا ہے تو ان ہوٹل والوں کے کمروں میں اپنے افسران کو یا سیکورٹی سٹاف کو بٹھایا جاتا ہے, لیکن جب پیمنٹ کی بات آتی ہے تو ان کو وہ پیمنٹ بھی نہیں دیا جا رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کرونا کے جو مریضوں کے ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں, پری میڈیکل سٹاف سے یا پولیس والے تھے, ان کو بھی کہا گیا تھا آپ انہیں کھانا کھلائے, لیکن جب آج ان کی بل سبمٹ کیا گیا تو کہتے کہ پولیس والوں کو بھی ہم پیمنٹ نہیں کریں گے, ہسپتال والوں کو پیمنٹ نہیں کریں گے. یہ بلتستان ہوٹل والوں کے ساتھ ناانصافی ہے, اور انشاءاللہ العزیز ہم نے ان سے ایک کمٹمنٹ کیا ہے کہ جب تک ہوٹل ایسوسیشن کو پیمنٹ نہیں ہوتی, جب تک یہ جتنے دن یہ لوگ دھرنا دیں گے ہم ان کے دھرنے میں برابر شریک ہیں. آج کا یہ جو احتجاجی دھرنا ہے ہوٹل ایسوسیشن کی طرف سے, پچھلے کافی عرصے سے یہ لوگ سڑکوں پہ احتجاج کرتے رہے ہیں. مجھے تعجب ہے, آرمی چیف FCNA یہاں پر ڈاکٹروں کو سلوٹ کرنے آتے ہیں گلگت سے, اس لیے کہ انہوں نے کرونا میں کردار ادا کیا. لیکن جو کلیدی کردار ادا کی ہے ہوٹل والوں نے, ہوٹل کے جو عملہ ہے, جو ان کے ویٹرز ہیں, انہوں نے جو خدمات دی ہیں وہ ناقابل فراموش, ناقابل بیان ہیں. ابھی بھائی نے مجھے دکھایا ان کے پاس انتظامیہ کے یہاں تک کوآپریشن نہیں تھی کہ ان کو ماسک دیے جائیں. انہوں نے جو ٹیشو پیپرز تھے وہ منہ اپنے چہرے پہ لپیٹ کر انہوں نے جو مریض تھے ان کے خدمات کیے ہیں.
इसके अलावा जो दीगर एसेसरीज थे वो भी इनको प्रोवाइड नहीं किए गए। शॉपिंग बैग सरों पे बांध के ये खदमत सर अंजाम देते रहे। और आज जब अदायगी की बात आती है, यहाँ इनकी पेमेंट की बात की जाती है, तो यहाँ इंतज़ामिया लेल-ओ-लाद से काम ले रहे हैं। इंतज़ामिया को बीइंग एक्टिविस्ट अवाम एक्शन कमेटी का मैं तर्जुमान हूँ, वार्न करना चाहता हूँ मैं यहाँ की इंतज़ामिया को, अगर तुम्हारे बस में नहीं है यहाँ के मामला को निपटाना, यहाँ लोगों को हुकूक देना, तो प्लीज़ यहाँ से पुरअमन तरीके से चले जाएँ। जिसके अंदर कोई तपड़ है वो यहाँ के निज़ाम को संभालेंगे। नाअहल लोगों के लिए गिलगित बल्तिस्तान खासकर ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर गद्दे घोड़े बेचने वाले जो है ना कोचवान और नाई मोची के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर लोगों को तजलील की जाती है। दूसरी बात, यहाँ होटल के जो यहाँ पर अरबाब इख्तियार हैं, जो इनकी तंजीम के जिम्मेदारान हैं, इन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि आइंदा भी तुमने होटल चलाने हैं, आइंदा भी तुमने इंतज़ामिया के साथ रहना है। मैं इंतज़ामिया को पैगाम देना चाहता हूँ, ये तुम अपने जहन से निकालें कि 18वीं सदी की तरह यहाँ सरदार आलम की तरह यहाँ पर अपने जो साम्राज्य निज़ाम है उसको तुम राइज करेंगे, या आप 21वीं सदी में गिलगित बल्तिस्तान भी दाखिल हो चुके हैं। कोई भी ऐसा जुल्म जो ह्यूमन राइट के वायलेशन के हो वो हम यहाँ करने नहीं देंगे। हर किसी को हक है अपने जुरिस्डिक्शन में काम करने का, कमाने का, इज्जत से रोटी कमाने का। और मुझे ताज्जुब है, ये सबसे बाइज्जत जो तरीके यहाँ का जो एक किस्म का इंडस्ट्रियल जोन है, होटलिंग, यहाँ से जो बेरोजगार हैं वो भी कमाते हैं, ये खुद भी कमाते हैं। और सिकरदू के अंदर जो इक्तिसादी जो एकदम सर्कुलेशन ऑफ मनी है, उसका ये बेहतरीन सबसे अहम जरिया है होटल वाले। और ये हुकूमत मुझे समझ में नहीं आते हैं, ये पूरे अपने रियासत के निज़ाम के अलावा यहाँ निजी शोबे को भी तबाह करने पर तुले हुए हैं। मैं वार्निंग देना दूंगा इंतज़ामिया को, ज़िली इंतज़ामिया को, कि आप इस चीज़ पर रिव्यू करें, फौरी तौर पे इनको हुकूक दे दें, यहाँ से हटाएं इन लोगों को, वरना धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे। फिर टैक्स मूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो ये गिलगित की तरफ नहीं जाएगी, हमीदगढ़ की तरफ जाएंगे, वहाँ से दफ्तरों में घुस के नाअहल इंतज़ामिया को यहाँ से गिलगित के जो दासों हैं क्रॉस करके फिर लोग वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।